بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس کائنات کو بنایا ہے اس وقت سے لے کر تا قیام قیامت پوری تاریخ میں دو واقعات سے بڑھ کر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ایک واقعہ اور ایک حادثہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یہ دنیا کی پوری تاریخ میں سب سے اہم ترین واقعہ ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو ہم سب کو ایمان اور اسلام کا نور ملا۔ اس سے زیادہ سعادت مند اور کوئی واقعہ کسی کے لیے ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرا حادثہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اس مقصد کی تکمیل کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ اس امت کے لیے عظیم حادثہ تھا اور اس سے بڑھ کر کوئی حادثہ امت مسلمہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو عظیم واقعات پوری تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو محفلیں ہیں اور آپ کے نام پر جو جلسے منعقد ہو رہے ہیں، ہم سب کی طرف سے بہت ساری غلطیاں اور ایسے کام اس میں شامل ہو گئے کہ اس کی وجہ سے ہم کو جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا اور جو نتیجہ خاطر خواہ نکلنا چاہیے تھا وہ نتیجہ نہیں نکل رہا۔ آج ہم سب اس بات پر غور کریں گے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر بر صغیر کے اندر جلسے جلوس ہوتے ہیں، تو جو دینداری، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق اور محبت، گناہوں سے توبہ اور آئندہ مرضیات رب کے مطابق زندگی گزارنے کا جو عزم ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا یا ہمارے جوان بچوں میں پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو رہا۔ ان غلطیوں پر ہمیں غور کرنا ہے اور ہم سب کو اصلاح بھی کرنا ہے۔ اس میں سب سے بڑی غلطی جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کو صرف ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زندگی کے جو لمحات اللہ کی طرف سے ہم کو مستعار ملے ہیں، کوئی لمحہ حضور کے تذکرے کے بغیر ہمارا نہیں گزرنا چاہیے۔ جو حقیقت میں تاریخ میں عاشقان رسول گزرے ہیں، جن کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام کہتے ہیں، وہ حقیقت میں عاشقان رسول تھے۔ جب دو صحابی آپس میں مل رہے ہیں تو حضور کے کسی واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا حضور نے مجلس میں کون سی حدیث بیان فرمائی، حضور نے اس تعلق سے کیا حکم دیا۔ جب بھی دو صحابہ آپس میں مل رہے گئے حضور کے تعلق سے ہی تذکرہ کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بخاری شریف میں لکھا ہے، رحیل جابر بن عبداللہ مسیرت شہر فی حدیث واحد۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ فلاں صحابی کے پاس اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جو میں نے نہیں سنی، وہاں پہنچنے کے لیے 1 مہینے کا پیدل سفر کرنا پڑ رہا ہے، مگر ایک حدیث کو حاصل کرنے کے واسطے 1 مہینے کا پیدل سفر کیا
اور وہ حدیث لے کر کے آئے اور حضور کی بات دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ بات کہ حضور کا تذکرہ صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دینا، یہ اللہ کے نبی کی سیرت کے ساتھ ہماری طرف سے سب سے بڑا ظلم ہے. کوئی دن، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہ ہو. تو زبان سے بھی ہم سیرت کا تذکرہ کریں، عمل سے بھی اپنی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کریں. تو پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کے تذکرے کو صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دی. دوسری بات، عمل شریعت کی نگاہ میں جتنا بھی اہم ہو اور بڑا ہوا ہو، جب اس میں نیت کا فساد شامل ہو جاتا ہے تو وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جس نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے واسطے، اپنے تقوی کا، اپنی پرہیزگاری کا لوگوں پر رعب جمانے کے لیے، فقد اشرک باللہ، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. یہی بات روزے کے تعلق سے بھی ہے، یہی بات صدقے کے تعلق سے بھی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بجائے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو عمل کرنا چاہیے تھا وہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے نماز جیسا محکم بھی شان عمل بھی اکارت گیا، بیکار ہو گیا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے جس کے لیے کیا تھا اس سے ثواب لے لے، میں تو بری ہوں، میرے لیے تو وہ کام کیا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ، اس سے بڑھ کر اور کیا عمل ہو سکتا ہے؟ مگر ان جلسوں میں، ان محفلوں میں نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ جتنے بھی افراد ہمارے مسلمان بھائی ان محفلوں میں شریک ہو رہے ہیں، کسی نے یہ نیت کی ہو کہ ان محفلوں میں شریک ہو کر مجھے اپنے دل کے اندر اللہ کے نبی سے سچا عشق پیدا کرنا ہے، مجھے اپنی زندگیوں میں حضور نے جس چیز میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی ہے اس نماز کا عمل اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا، اور کوئی عمل میرا حضور کے خلاف نہیں ہوگا، ان محفلوں میں شامل ہو کر کے اس نیت کو کر رہا. ایک فرد بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس نیت کے ساتھ شامل ہے، بلکہ نیت یا تو یہ ہوتی ہے کہ محلے کے اندر ایک انجمن چل رہی ہے، کہیں شہرت کا موقع نہیں مل رہا ہے، چلو حضور کی سیرت کا ایک جلسہ کریں گے اور اپنی انجمن کو اور چمکائیں گے. کچھ سیاست سے تعلق رکھنے والے حضرات کو کوئی پلیٹ فارم ملتا نہیں ہے جہاں اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. تو ہوتا کیا ہے، حضور کی سیرت کے نام پر ایک جلسہ منعقد کیا، 4 باتیں سیرت کے تعلق سے ہو رہی ہیں، پھر پوری کی پوری تقریر اپنے جو باتیں لوگوں کے سامنے لانی ہے وہی ہو رہی. تو نیت کا بگاڑ اچھے عمل کو جب برباد کر دیتا ہے، تو ان محفلوں میں اگر غلط نیت کے ساتھ کوئی انسان شامل ہو رہا ہے تو پھر اس سے اصلاح کی امید ممکن نہیں ہے. تو دوسری غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ان محفلوں کے انعقاد میں ہماری نیتیں درست نہیں ہیں، اور آج تک تاریخ میں جتنی بار اس کا انعقاد ہوا ہے، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے ذریعہ ہمارے کئی حضرات کو اس سے ہدایت ملی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت میں اضافہ ہوا، اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، بلکہ نیت کے فساد کی وجہ سے ان میں شرکت کرنے والوں کے لیے دیکھا گیا کہ گناہوں کے دروازے چوپٹ کھل گئے. تو ایک ہے سیرت کے تذکرے کو صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دینا، دوسری بات نیت کا فساد، تیسری چیز انہی محفلوں میں جن کے نام پر یہ محفلیں منعقد ہوئی ہیں، انہی کے ارشادات کو پسے پشت ڈالا جا رہا اور اس کے پرخچے اڑائے جا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بلکہ آپ کو حکم دیا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات کو بھی حکم دیجیے، اپنی بنات طاہرات کو بھی حکم دیجیے، اور عام مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیجیے کہ پردہ کریں. اور اس میں بے پردگی کا سیلاب کیسا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. مرد اور عورتیں بالکل مخلوق ہیں،
نام حضور کا ہے اور عمل بھی حضور کے ارشاد کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناچ اور گانا انسان کے دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ کیا ان ارشادات کے خلاف ہمارے جلسوں کے اندر یہ باتیں نہیں ہو رہی؟ پھر کیسے نورانیت آئے گی اور ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب کیسے آئے گا؟ اب تو دیکھا اور سنا یہ جا رہا ہے کہ نمازوں پر نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے نبی کا تو یہ فرمان ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، مگر آپ کی سیرت کے نام پر جو محفل منعقد ہوئی ہیں ان میں شرکت کرنے والے کئی بھائیوں کی نمازوں پر نمازیں جا رہی ہیں۔ اگر آج میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر سے اٹھ کر کے آ جائے اور یہ ساری چیزیں دیکھے تو میرے نبی کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ ہر ایک مسلمان بھائی کو سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور ایک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ایذائے مسلم یعنی مسلمان بھائی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ جہاں جہاں یہ پروگرام ہو رہے ہیں سننے والے 25 سے 30 لوگ ہیں اور مائک اتنا تیز کیا جا رہا ہے کہ سارے محلے کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں پریشان ہیں، ہمارے برادران وطن پریشان ہیں، گھر میں بچہ سونے کو تیار نہیں، معمولی آواز پر اٹھ جاتا ہے۔ ان مائک کو اتنا تیز چلانے کی وجہ سے گھر میں کئی بچے پریشان ہیں۔ تو حضور کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے مگر کئی مسلمان بھائیوں کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت بیدار ہو رہے، قوم رویدہ، اتنے ہلکے ہاتھ پاؤں آپ اپنے بستر سے اٹھ رہے ہیں تاکہ عائشہ اٹھ نہ جائے۔ آپ چل رہے ہیں تو رویدہ، بالکل ہلکے انداز میں، حالانکہ تہجد جیسا محتم بھی شان عمل ہے اس کے لیے آپ جاگ رہے ہیں، لیکن اہتمام اتنا ہے کہ کہیں حضرت عائشہ کی نیند میں خلل نہ ہو جائے میرے اس عمل کی وجہ سے۔ آج ہمارے اس عمل کی وجہ سے کتنے بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان محفلوں کا اثر تک ختم ہو گیا اور ان سے جو اچھی امید ہم کر سکتے تھے وہ امیدوں پر ہمارا پانی پھر رہا۔ ایک بات پر ہم اچھی طرح غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے۔ ایک عام غلط فہمی ہمارے درمیان پائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ اور وفات کی تاریخ عام طور پر جو ہماری زبانوں پر ہے وہ ہے 12 ربیع الاول۔ احادیث اور صحیح تواریخ سے دو باتیں ثابت ہیں، مہینہ متعین ہے، دن متعین ہے، مگر تاریخ متعین نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور پیر کا دن ہے، ولادت کا بھی دن اور وفات کا بھی دن، مہینہ اور دن متعین ہے مگر تاریخ متعین نہیں ہے۔ یہ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے۔ آج دنیا ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، آئندہ کتنے سالوں کی جنتریاں تیار ہو گئی ہیں، پورا 2050 میں جنوری کی پہلی تاریخ کو اردو تاریخ یہ ہوگی، ذرہ برابر اس میں فرق نہیں ہو رہا، یہاں تک ترقی کر لی۔ سورج گردش کر رہا ہے تو اس کی پیمائش کیا ہے، یہاں تک پہنچ گئے۔ لندن اور یورپ کے شاہی رصدخواہوں سے بڑی بڑی تاریخ پر کتابیں آج لکھ رہے ہیں مگر کوئی مورخ میچ کر کے یہ نہیں بتا سکتا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہو، پیر کا دن ہو اور حضور کی وفات یا ولادت میں 12 تاریخ آتی، سیٹ ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال اپنا آخری یا پہلا حج فرمایا ہے 9 ذی الحجہ اور جمعہ کا دن تھی۔ ولادت کی اگر تاریخ معلوم کرنی ہے تو ہم 63 سال پیچھے چلے جائیں، کیونکہ جس وقت آپ نے حج فرمایا اس وقت آپ کی عمر 63 سال۔ ٹھیک اگر پیچھے جائیں گے 63 سال تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیر کا دن ہے، لیکن پہلی تاریخ ہے یا دوسری تاریخ آ رہی ہے، ایک دن کا اختلاف ہو جاتا ہے، یا 8 تاریخ آ رہی ہے یا 9 تاریخ آ رہی ہے، لیکن 12 تاریخ کسی حساب سے نہیں آ رہی۔ اور اگر وفات کی تاریخ آپ کو معلوم کرنی ہے تو 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن کے 3 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے۔
ذی الحجہ کا مہینہ تھا، ذی الحجہ سے محرم کی 10 تاریخ تک 1 مہینہ، سفر کی 10 تاریخ تک 2 مہینے، ربیع الاول کی 10 تاریخ تک 3 مہینے ہوتے ہیں۔ تو حج کے اس دن کے بعد 3 مہینے اگر شمار کرتے ہیں اسلامی تاریخ میں، اردو مہینے کا اگر شمار کرے تو تینوں 30 دن کے شمار کرو، کہ تینوں 29 دن کے شمار کرو، کیا 1 29 2 30 یا 2 29 1 30؟ اگر اس حساب سے بھی شمار کرتے ہیں تو حضور کی وفات کی ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن مگر 12 تاریخ کسی حساب سے سیٹ نہیں ہو رہی، سیٹ ہوتی ہے تو صرف ایک طریقے سے، محرم سفر ان کو 30 دن کا مہینہ مانا جائے اور ذی الحجہ کے مہینے کو 31 دن کا مانا جائے، جبکہ اسلامی مہینے 31 دن کا کوئی مہینہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ صورت مانتے ہیں تو ربیع الاول کی 12 تاریخ سیٹ ہوتی ہیں، مگر یہ پوسیبل نہیں ہے۔ اس لیے ولادت کی تاریخ بھی متعین نہیں، وفات کی تاریخ بھی متعین نہیں۔ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کی ایک ایک بات کو محفوظ رکھا، پھر ولادت کی تاریخ اور وفات کی تاریخ کو محفوظ کیوں نہیں رکھا؟ جن کو یاد تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلا دیا۔ یہ بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو حضور سے محبت نہیں تھی، ایسی محبت کی مثال پیش کی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی ایسی محبت پیش نہیں کر سکتا اپنے آقا اور رہبر کے ساتھ، ایسی محبت کی مثال پیش فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور 10 سال اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، فرماتے ایک مرتبہ میں نے حضور کو دیکھا کہ سالن کے اندر گوشت اور کدو کے ٹکڑے ملے ہوئے ہیں، تو پیالے کے اندر حضور کدو کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں، اور مجھے کدو پسند نہیں تھا، لیکن جب حضور کا یہ عمل دیکھا تو میرے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا، اور حضور کو پسند ہونے کی وجہ سے مجھے کدو ہمیشہ پسند ہونے لگا۔ یہ معمولی محبت کی بنا پر طبیعت بدلتی نہیں ہے۔ ایک انسان کو دوسرے سے محبت ہے اور جو چیز اس کو پسند نہیں ہے وہ کھلا رہا ہے، وہ منع کر دے گا، بھائی میری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جب ہی ہے جب حقیقی محبت ہو تو اندر کی طبیعت تک بدل جاتی ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار کے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کی نقل اتار رہے تھے، سب کانوں میں انگلیاں ڈال کر سب اذان دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا یہ منظر دیکھا۔ جب ہدایت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی مہیا فرما دیتے ہیں۔ ان بچوں میں سے ابو محذورہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن مسلمانوں کے بچوں کو دیکھ رہے تھے کہ اذان ایسے دیتے ہیں، تو سب کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دے رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو بلایا اور کہا کیسے اذان دے رہے تھے، اذان دو۔ تو انہوں نے اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر تو بلند آواز سے، کیونکہ غیر مسلم بھی اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں، مگر جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ تو آواز بالکل پست کر دی تاکہ صرف حضور سن سکے، گھر کے پڑوسی سن نہ سکے ورنہ مار پیٹائی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے آواز پست کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بلند آواز سے کہیے۔ جیسے ہی سر پر ہاتھ رکھا دل میں ایمان راسخ ہو گیا اور بلند آواز سے وہ کلمات پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ حضور کا یہ معاملہ ان کو اتنا پسند آیا کہ وہ اذان دیتے تھے، تو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ 4 بار کہتے تھے، 2 بار آہستہ کہتے تھے اور 2 بار بلند آواز سے کہتے تھے۔ کہا میں نے حضور کے سامنے ایسے ہی اذان دی ہے تو پوری زندگی اسی انداز سے میں اذان دوں گا۔ چنانچہ کئی ائمہ کے نزدیک اذان میں شہادتین 4 بار ہیں، اور سر کے جس حصے پر ہاتھ رکھا تھا پوری زندگی بالوں کا وہ حصہ کاٹا نہیں۔ یہ میرے جسم کے وہ مبارک بال ہیں جہاں پر حضور نے اپنا ہاتھ رکھا۔ تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کو صحابہ نے کیوں محفوظ نہیں رکھا، کیا محبت میں کمی تھی؟ تو بے شمار واقعات ایسے ہیں جو حضور سے محبت پر دلالت کرتے ہیں۔ دوسرا،
ایک احتمال یہ ہو سکتا ہے حافظہ کمزور ہو، جس کی وجہ سے تاریخ ولادت اور تاریخ وفات بھول گئے، ایک احتمال یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام جیسے محبت میں بے مثال تھے، حافظوں میں بھی بے مثال تھے۔ آج ہم اپنے دادا کا نام زیادہ سے زیادہ بتا سکتے ہیں، پردادا کا، لکڑ دادا کا، شکر دادا کا کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن اہل عرب کے حافظے اتنے مضبوط تھے کہ گھر میں گھوڑا پال رکھا یا گھوڑی پال رکھی ہے، اس سے جتنے بچے ہوتے تھے گھوڑے کے بھی نسب نامے سارے یاد ہوتے تھے ان کے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، کیسے شہید کیا تھا؟ دو شخص ان سے معلوم کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو ان میں ایک شخص نے کہا کہ وحشی بن حرب کا میں امتحان لوں گا کہ وہ مجھے جانتے بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ پورا بدن چھپایا، صرف آنکھیں کھلی رکھی، اور وہ وحشی بن حرب کے پاس دو ساتھی گئے، ان میں سے اس نے کہا کہ میں امتحان لوں گا، کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اتنا جانتا ہوں کہ جس وقت میں ایک آقا کا غلام تھا، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا، اس بچے کے تعلق سے میرے آقا نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ اس چند گھنٹے کے بچے کو فلاں انا اور دایا کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ دودھ پلائے۔ تو اس بچے کے پیر کے ناخن پر میری نظر پڑی تھی، وہ ناخن مجھے یاد آ گئے، تو شاید وہ آپ بچے ہیں۔ کہا بالکل آپ نے صحیح بتایا، بھلا اس چند گھنٹے کے بچے کو اتنا غور سے کون دیکھتا ہے کہ میں برابر غور سے دیکھوں؟ کئی سال کے بعد میرا امتحان لیا جائے گا تو مجھے بتانا پڑے گا، یہ بات بھی معلوم نہیں ہے۔ اس کے باوجود سال ہر سال کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ پیر میں نے اس وقت دیکھے تھے اور وہ آج بھی میرے حافظے میں محفوظ ہیں۔ بھلا اتنا غضب کا حافظہ جس کا ہو، وہ حضور کی تاریخ ولادت اور وفات بھول جائے۔ صحابہ کرام کے بعد محدثین، ان میں ایک سب سے بڑے محدث محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردسبہ الجوفی الیمانی، کون ہے یہ؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ اسی کتاب کا نام ہے جن کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں۔ ایک 4 میٹر کا نام ہے تو 10 میٹر کا کتاب کا نام ہے۔ بھلا ان سے زیادہ حافظے والا اور کون محدث ہو سکتا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب 11 سال سے بھی کم عمر تھی تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشائخ کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے۔ سارے بچے اپنی کاپیوں کے اندر احادیث لکھ رہے ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھتے نہیں۔ ان کے ساتھیوں نے طنز کیا، کئی بار ان کو طنز کیا کہ کیوں ٹائم پاس کرنے کے لیے اتنا دور سے تو یہاں آیا ہے، ہم احادیث لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور تو ٹائم پاس کر رہا ہے۔ کچھ بھی جواب نہیں دیتے تھے، لیکن بہت تنگ کیا۔ تو ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہر ایک اپنی کاپی کھول کر رکھو۔ ساری احادیث منہ زبانی سنا دی، اور اس وقت ان کی کاپیوں میں لکھی ہوئی 15,000 احادیث تھی۔ جب ان کو پتا چلا کہ محنت تو یہ بچہ کر رہا، اس لیے زندگی میں محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچا دے۔ جو پہلے سے شور مچا دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور 11 سال کی عمر میں بڑے محدث کا قول ہے کہ 70,000 حدیثیں یاد تھی۔ کتنی؟ 70,000 حدیثیں یاد تھی۔ اب امام بخاری کا تذکرہ نکلا ہے تو اسی میں ہم گھس جائیں گے۔ ایک مرتبہ بڑے بڑے محدثین جنہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اپنے شہر میں دعوت دی اور پہلے سے پلان کیا کہ یہ بڑے محدث اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، امتحان لیں گے کہ واقعیتاً ان کو اتنے احادیث کا ذخیرہ یاد ہے کہ نہیں۔ 10 بڑے بڑے محدثین کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد ہر ایک کو 10 احادیث دی اور کہا اس حدیث کا ٹکڑا اس میں شامل کرو اور حدیث میں رد و بدل کرو، اور اس کی سند کو بھی توڑ مروڑ کر ان کے سامنے پیش کرو۔ 10 آدمی 10 احادیث پیش کریں گے اور 100 احادیث پیش کریں گے ان کے سامنے، اور دیکھیں گے کہ وہ بتا رہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔
تو پتا چل جائے گا کہ واقعتاً یہ بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب اسٹیج پر تشریف لائے تب ان سے کہا گیا کہ ہم کچھ احادیث آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ شروع میں تو پتا نہیں چلا، لیکن جب ایک محدث کھڑے ہو کر کے 10 احادیث سنائی، ہر حدیث کے بارے میں کہہ رہے آئی ڈونٹ نو، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ 100 کی 100 احادیث ان کے سامنے پڑھی اور ہر ایک کا جواب دیا ایسی کوئی حدیث میں نہیں جانتا۔ عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو محدث شمار کرتے تھے اور 100 احادیث میں ہر ایک کا جواب دے رہے میں نہیں جانتا، لیکن علماء سمجھ رہے تھے کہ یہ غلط احادیث پڑھی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہہ رہے ایسی کوئی حدیث میں نہیں جانتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ پہلے نمبر پر اس محدث نے مجھے 10 حدیثیں یوں سنائی تھی، میں وہ حدیثیں سنا رہا ہوں، اب صحیح احادیث بھی میں سنا رہا ہوں۔ 100 غلط احادیث پڑھ کر سنائی، پھر اس کے پاس اس میں کیا رد بدل کیا ہے، وہ 100 احادیث صحیح بھی سنائی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فتح الباری بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، فرماتے تعجب اس پر نہیں ہے کہ 100 صحیح احادیث سنائی، وہ تو ان کا مشغلہ تھا۔ انہوں نے جو غلط احادیث اسٹیج پر پڑھی ہے وہ محفوظ کر کے غلط بھی سنا دی، یہ ان کا کمال تھا۔ اتنا بڑا حافظہ محدث رکھ رہا ہو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مختبت احدا منذ علمت ان الغیبت حرام، جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ غیبت حرام ہے، میں نے کسی انسان کی کبھی غیبت نہیں کی، اور مجھے امید ہے کہ کل اللہ کی عدالت میں پیش کیا جاؤں گا تو اللہ مجھے کسی کی غیبت کے بارے میں میرا حساب نہیں لے گا۔ تو معاصی اور منکرات سے میں نے اپنے آپ کو اتنا بچایا جس کی وجہ سے میرا حافظہ ذرہ برابر متاثر نہیں ہوا اور مجھے ساری چیزیں فوراً یاد ہو جاتی تھی۔ بھلا اتنا غضب کا حافظہ ہو۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بڑی عمر میں نابینا ہو گئے، تو ایک مرتبہ اونٹ پر سفر کر رہے تھے خادم کے ساتھ۔ سفر کے دوران ایک جگہ آئی تو اونٹ پر سے اپنا سر بالکل جھکا لیا، تو خادم نے پوچھا کہ اوپر کوئی چیز نہیں ہے، آپ نابینا ہیں اور یہاں سر جھکا رہے ہیں؟ تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہاں کسی زمانے میں درخت کی شاخ اتنی نیچے ہوا کرتی تھی کہ اگر گزرنے والا سر اٹھا کر گزرتا تو اس کے سر پر لگتی تھی۔ کہا یہاں کوئی ایسی شاخ نہیں ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قریب کے لوگوں میں جا کر پتا کرو کہ یہاں شاخ تھی یا نہیں، اگر میں اس بات میں غلط ہوں تو آئندہ کل سے احادیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا کہ میرے حافظے میں فتور آ گیا اور میں اللہ کے نبی کی غلط احادیث بیان نہیں کر سکتا۔ جب خادم نے جا کر وہاں کے بوڑھے سے پوچھا تو کہا کہ سال ہاں سال گزر گئے ان شاخوں کو کاٹتے ہوئے، اور یہاں وہ شاخ تھی، اور امام ترمذی بالکل درست کہہ رہے ہیں، نابینا ہے مگر اس جگہ پہنچنے کے بعد حافظے میں وہ بات یاد ہے کہ یہاں بھی شاخ ہوا کرتی تھی۔ بھلا محدثین اتنے غضب کے حافظے کے حامل ہوں اور حضور کی تاریخ ولادت اور وفات ان سے اوجھل ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جن لوگوں کو یاد بھی تھی ان کے حافظوں سے بھی مٹا دیا، اور اس کی مثال ملتی ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، بیت رضوان جس درخت کے نیچے ہوئی ہے اس کا تذکرہ خود کلام پاک میں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں دوسرے سال ہم نے اس کو اتنا تلاش کیا مگر تلاش کرنے کے باوجود بھی وہ درخت ملا نہیں۔ لیکن لوگ ہوتے ہیں، ملا نہیں تو کسی ایک درخت کو تو پکڑیں گے، تو لوگوں نے ایک درخت پکڑ لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچنے کے بعد فرمانے لگے یہ درخت وہ تو نہیں ہے لیکن تم نے اس کو بنا لیا ہے، میں اس کو جڑ سے ختم کرتا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو وہ درخت کون سا ہے؟ اگر وہ آج باقی رہتا تو اس کی پوجا پاٹ شروع ہو چکی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کسی کو یاد ہی نہ رہے، تاکہ ولادت کے موقع پر بدعات اور خرافات نہ ہو، اور وفات کی تاریخ میں نوحہ اور رونا چلانا رخسار پیٹنا وغیرہ میرے نبی کے نام پر نہ ہو۔ اور آج جس تاریخ کو ہو رہا ہے وہ تاریخ وہ نہیں ہے جو حضور کی ولادت اور وفات کی تاریخ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے حکمت کے پیش نظر اس کو چھپا دیا۔ لیکن آج امت مسلمہ کی کچھ حالت ایسی ہوئی ہے
جو کام ہم کو کرنا چاہیے تھا وہ کام ہم نہیں کر پا رہے ہیں. جو تعویلات اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ہم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں، ایک احتمال یہ کہ یا تو وہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کے رسول کا حکم ہے، لیکن پورے کلام پاک کی 6666 آیتیں آپ پڑھ لیجئے، کہیں اس کا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا. جب اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد ہم شمار کریں تو 23 سال اب اس دنیا میں رہے. 23 سال میں کتنی بار ربیع الاول کا مہینہ آیا ہوگا؟ 23 مرتبہ، مگر کبھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا. تو نہ اللہ کا حکم ہے نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. شیطان ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال رہا اس نے کہا رہی یہ مشکل کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، کانٹے چپیں گے، خون نکلے گا. ارے اچھا تم آٹا گوندھ لو، ارے اس میں پانی اگر زیادہ آ گیا تو روٹیاں خراب ہو جائے گی. ارے بھلا آگ جلا دو، نہیں اس میں جل کر کے ختم ہو جاؤں گا. کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن جب کھانا پک گیا، اب کھانا پکنے کے بعد وہ ساتھی خود کہہ رہا ہے میں لکڑیاں کاٹ کر نہیں لا سکا، میں آٹا گوندھ نہیں سکا، میں آگ نہیں جلا سکا، میں روٹی نہیں پکا سکا. شاید تم مجھے یہ نہ کہو کہ تو کوئی کام کرتا نہیں ہے، تو اس تانے سے بچنے کے لیے میں کھانے میں شریک ہو جاتا ہوں. پورے سال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کے فرمودات، ان پر ہم سے عمل نہیں ہوتا. لیکن ربیع الاول کے مہینے میں ایک کام ہم کر لیتے ہیں تاکہ کم سے کم حضور کے عاشقوں میں ہمارا شمار ہو جائے. اس کی مثال اس سے پہلے بھی میں نے دی تھی. ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہے گھر میں ہوم ورک کر کے لے کر آؤ. وہ سارے بچوں نے یہ طے کیا کہ آج ہوم ورک کسی کو کرنا نہیں. لیکن جب ٹیچر کلاس میں آئیں گے تو بہترین گلدستہ ان کے سامنے پیش کریں گے اور پوری کلاس کو سجائیں گے اور ان کا ویلکم کریں گے. اب ظاہر سی بات ہے ٹیچر آ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ شاندار قالین بچھایا ہے، گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے. ان بچوں سے پوچھ رہے بیٹا ہوم ورک کیا ہے کہ نہیں؟ نہیں استاد جی ہوم ورک تو نہیں کیا، لیکن آپ کے لیے کتنی شاندار کلاس سجائی ہے. اگر وہ استاد واقعیتاً استاد ہے تو اس پر غصہ کرے گا کہ تم نے اپنا ہوم ورک کا ٹائم بیکار چیزوں میں لگایا ہے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو ہم کو ہوم ورک دے کر گئے ہیں وہ ہوم ورک تو ہم نے کیا نہیں ہے، لیکن حضور کے نام پر شاندار محفلیں ہماری سج رہی ہیں. واقعیتاً یہ افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ہم سب غور کریں، اور یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک سمجھدار ہے. پہلے کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہوا جو کچھ ہوا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے نوجوان بچوں کے بارے میں بھی خبر رکھیں، ان کو پیار محبت سے بھی سمجھائیں. ایک اور آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ
فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِي فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِي وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اگر تمہارے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو اگر تمہارے اندر طاقت ہے، اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے اس کے بارے میں برائی بیان کرو اور لوگوں کو روکو، اور اگر اس سے بھی نہیں ہو سکتا، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، تو اپنے دل کے اندر اس کی کدورت لاؤ، اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اس وقت ہمارے برادران وطن کی طرف سے جو تہوار منائے جا رہے ہیں اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ لباس، اتنی لمبی داڑھی اور شرکی اعمال میں شرکت ہو رہی ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے بھائیوں کو شرک سے بچائے، اپنے بھائیوں کو کلمہ پڑھائے، پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھائے یہ چیز غلط ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کی اطاعت ہم سے کبھی نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ سے تمہیں محبت ہے لیکن وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے اور شرک کا تمہیں حکم دے رہے ہیں فلا تطیعہما، ان کی اطاعت نہ کرے۔ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے، شریعت منع نہیں کرتی کسی سے محبت کرنے سے، لیکن محبت کی جو حدود شریعت نے متعین کی ہے ان حدود کے اندر ہم سب کو رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اشاروں میں آپ بہت ساری باتیں سمجھ بھی گئے ہوں گے اور اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت